دیگر سیاسی معاملات اس حوالے سے کوشش کریں گے گفتگو کر سکیں. سب سے پہلے معزز مہمان ثقلین اسحاق صاحب تشریف فرمائیں. صدر ہیں علماء مشائخ ونگ کراچی کے. مرکزی مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا جناب ثقلین بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں جناب ناصر ریاض صاحب, ہمارے بڑے خاص ہیں. سیاسی صورتحال ہو, معاشی صورتحال ہو یا دیگر معاملات ہوں, سماجی نوعیت کے مسائل, ان پر ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں پر مدعو کر رکھا ہے, انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ناصر بھائی آپ کا بھی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ثقلین صاحب, اب ملکی جو سیاسی صورتحال ہے, جیسے بھی جو کچھ ہو رہا ہے, میں اس کے حوالے سے تو بعد میں آپ سے بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے وہ معاملات یا مسائل جن کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے, جیسے بھی پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے, بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ واقعتاً وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں. آپ کی جو جماعت ہے اس کی وابستگی جس سے ہے, کار خیر کے کام ہوں, دیگر معاملات ہوں, بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں. اور بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی جماعت ہے جو واقعتاً مسائل کے اوپر سنجیدگی سے کام کرنے کی کوشش کری ہے. یاد رکھیے, میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ احتجاج بھی کیے, سب کچھ ہوا, لیکن ایک بڑے آرگنائز طریقے سے, یعنی کہ احتجاج بھی ہوا, نہ لوگوں کی کوئی جو معاملات زندگی ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے, اور سب کچھ ہم نے دیکھا. یہ بڑی خوشائن بات ہے. بہرحال اب اس مسئلے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے اس کو حل کیا جائے؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. جی بالکل افسوسناک صورتحال ہے جو بھی قرم ایجنسی پارا چنار کے اندر معاملات ہوئے. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی فرقہ واریت کا معاملہ ہے, لیکن بنیادی طور پر اگر آپ تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کریں گے نا تو دو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ فرقہ واریت اپنی جگہ پہ وہاں موجود ہے, لیکن دہشت گردی کے بہت زیادہ وہاں پہ عناصر موجود ہیں. کئی ایسی بیرونی فنڈنگ ہے جو ایسی صورتحال کشیدگی پیدا کرتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑیں. اس میں عام طور پر تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ زمینی ایک معاملہ ہے اور کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے, کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے, لیکن اس کو پھر بعد میں رنگ دے دیا جاتا ہے فرقہ واریت کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہے نا وہ دہشت گردی ہے, اور اس کو بیرونی فنڈنگ سے کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ خطہ ہے جس پہ بہت معذرت کے ساتھ کہ حکومت کی بھی کوئی توجہ نہیں ہوتی. تو جہاں پر حکومت کی توجہ نہ ہو وہاں پہ پھر ایسے عناصر یقیناً موقع پاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایسی واردات کر دیتے ہیں کہ آپس میں ان کو لڑوا کے اور اپنے مفاد جو ہیں یا پاکستان کو کمزور کرنا ہے, اس حوالے سے وہ اپنے جو مفادات ہیں ان کو حاصل کر لیتے ہیں. تو اس پہ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کا ایک مختص کر دینا چاہیے کہ ان علاقوں کے اندر جہاں پر کافی عرصے سے کوئی توجہ نہیں ہے وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے کام اور ان کی جو ضروریات ہیں ان پر توجہ کرنی چاہیے. جب یہ کام کیے جائیں گے تو انشاءاللہ جو بیرونی عناصر ہیں, دشمن ہیں, وہ انشاءاللہ پھر اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. نہیں ہو سکے گا. اس سلسلے میں آپ کی جو جماعت ہے اس کا کیا کردار رہا ہے؟ اور جیسے میں ہمیشہ سے ایک چیز پہ زور دیتا ہوں کہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی ریچ ہر جگہ الحمدللہ ہے, وہاں سے کیا رسپانس آیا یا اس سلسلے میں اس اینڈ کے اوپر کیا کام ہوا, ذرا اس کے حوالے سے. ریسنٹلی ہمارا 2-4 دن پہلے ہی ملی یکجہتی کونسل کے ساتھ اجلاس ہوا جس میں اہل تشیع, اہل السنہ اور دیگر جماعتوں کے لوگ موجود تھے. تو جو اس اجلاس کے اندر میں نے خود بھی شرکت کی بحیثیت مرکزی مسلم لیگ کے رہنما کی حیثیت سے, تو وہاں پر جو میں نے محسوس کیا کہ تقریباً اہل تشیع ہوں یا اہل السنہ ہوں, کوئی بھی ہوں, وہ اس بات پر متفق تھے کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے. یہ یقیناً اس کو رنگ دیا جاتا ہے معاملات کو. تو آج انشاءاللہ مرکزی مسلم لیگ کی میزبانی میں پریس کلب پہ ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے انشاءاللہ, جس میں ملی یکجہتی کونسل کے جو اراکین ہیں وہ انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے اور اپنا موقف دیں گے اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ اس طرف توجہ کی جائے, جو ان کے معاملات ہیں اس پر بالخصوص توجہ کی جائے, کیونکہ آئے دن یہی معاملات چلتے رہتے ہیں. کبھی کوئی مر گیا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ کوئی شیعہ مرا ہے کوئی سنی مرا ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی انسانی جان ضائع ہوئی ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ جس نے کسی نفس کو قتل کیا بغیر نفس, بغیر کسی بدلے کے, یعنی خام خواہ, او فساد فی الارض, یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے, فکأنما قتل الناس جميعا, کو گویا کہ اس نے پوری انسانی کو قتل کر دیا. تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ کوئی اہل تشیع یعنی خوشی کا اظہار تو بنتا ہی نہیں ہے نا کسی بھی صورت میں. اہل تشیع قتل کیا جائے یا اہل سنہ قتل کیا جائے, ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ انسانی جان, اور کوئی ایک آدھ نہیں, 40, 50, 100 کے قریب عام جب بھی وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اتنی جانیں تو چلی ہی جاتی ہیں وہاں پہ. تو انسانی جانوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. تو جو مقننہ ہوں یا ادارے ہوں, فورسز ہوں یا حکومت ہوں, انشاءاللہ مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہ اس طرف توجہ کریں اور انسانی جانوں کو محفوظ کی جائے. بڑا اچھا بات ہے اور بڑا معقول یہ مشورہ بھی ہے, یہ اتھارٹیز کے لیے پیغام بھی ہے خاص طور پہ وہاں پہ. ثقلین صاحب اب ذرا بتائیے گا کہ یہ ہمارے ہاں ایک چیز کا بڑا فقدان رہا ہے, وہ یہ کہ ہمیشہ سے سبجیکٹ بڑا کرٹیکل رہا ہے کہ تمام مسالک کے درمیان کنسنسس کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکے. اور اگر یہ ہو جاتا تو بہت سارے ایسے ایشوز تھے, جیسے سود کے حوالے سے ابھی جو فضل الرحمان صاحب نے ایک وہ امینڈمنٹ کروائی ہے, اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. اور واقعتاً جب ہم اکنامک سچویشن کی یا جب اس کی بات کرتے ہیں مسائل کی, تو سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے پھر پراسپیرٹی آپ کو نظر آئے گی. باقی میں یہ چاہتا تھا کہ جتنی بھی مذہبی خاص طور پہ جماعتیں وہ اس حوالے سے اسٹینڈ لیں
اور واقعتاً کچھ کر دکھائیں. بیانات کی حد تک تو بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور یقیناً کرنا بھی چاہیے, لیکن کنسنسس ڈیولپ کرنا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے. آپ کی کیا ترجیحات میں شامل ہے اگر ان کو آن بورڈ لینا ہو ان اہم مسائل کے اوپر, تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, فرمائیے. جی بالکل. اتحاد کے بغیر نا پہلی چیز تو یہ کہ برکت اٹھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک فیملی بھی ہے نا اور اگر ان میں اتحاد نہیں ہے تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ ایکسپینسز ان کے بڑھ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. بالکل ہر کوئی اپنا کچن اور ایکس وائی زیڈ, یہ میں ایسا ہی، مثال ایسا دے ہی. کے بات سمجھا رہا بالکل ہوں. صحیح. تو جب پورے امت کی بات ہو تو اس میں جو خیر اللہ کی طرف سے آنا ہے وہ جی. یقیناً اٹھ جاتا ہے جب لوگ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں, ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اتحاد کی جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسالک ہوں, ان کو یہ اس چیز پر توجہ کرنی چاہیے کہ جو کم سے کم مشترکات ہیں, جو میوچل ایشوز ہیں, ان پر تو کم سے کم جمع ہوں. ان پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے بالفرض, جیسے آپ نے بات کی سود کے حوالے سے, تو سود پر تو جمع ہو. اگر کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہے سارے اس کی حمایت میں آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کئی جگہ پہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اجتماعی طور پہ امت کا فائدہ کس چیز میں ہے. بہت خوب. اور اگر امت کا فائدہ کسی چیز میں اور میں اگر اپنا نام پیچھے کر لیتا ہوں, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, ہر کوئی اپنے نام کے اوپر لگا ہوا ہے. مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اگر ایک اسٹیپ پیچھے لے کر امت کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں, اور خاص کر کے مذہبی جماعتیں تو ان کو تو سب سے پہلے اس چیز پر توجہ کرنی چاہیے کہ ایک اسٹیپ پیچھے لے لیں, امت کا فائدہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ کی کئی ایسے واقعات ہیں, یعنی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر یعنی ہم خود بھی حیران تھے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو اکابر ہیں ان کا اتنا بڑا دل ہے الحمدللہ کہ پورا پروگرام خود ہوسٹ کیا ہے اور کہیں پہ بھی اپنا نام نہیں لگایا. بالکل. یعنی ٹھیک ہے وہ اجتماعی طور پہ تھا, پالیسی تھی کہ بھائی کوئی نام نہیں ہو, انہوں نے بولا کوئی نام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ہوسٹنگ کریں گے انشاءاللہ, ایکسپینس اٹھائیں گے, سب کچھ کریں گے, نام نہیں ہوگا. اچھا کیوں کہ امت کا فائدہ ہے. اجتماعی طور پہ سب جمع ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم نام نہیں لگاتے. تو میں نے بات یہ کر رہا ہوں کہ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ امت کا کس چیز میں فائدہ ہے. اس سے اگر میرا ذاتی کوئی مفاد پیچھے ہو رہا ہے تو ہو جائے, لیکن امت کو اجتماعی طور پہ فائدہ پہنچ جائے. دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اتحاد کی صورت یہ ہے کہ اپنے اختلافات بھلا دیں, ٹھیک ہے, اور جو مشترکات ہیں ان پر تو کم سے کم جمع ہو جائیں تاکہ اس سے بھی امت کو ہی فائدہ پہنچے. تیسری چیز کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تنازعوا, اختلاف نہیں کرو, جھگڑے نہ کرو. اچھا اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا, فتفشلوا, بزدلی ہو جائے گی, کمزور پڑ جاؤ گے, وتذهب ريحكم, اور تمہارا جو روب دبدبا ہے نا یہ چلا جائے گا. آج دیکھیں فلسطین کا معاملہ ہو, کوئی اور ایسا کوئی معاملہ ہو, اس میں دیکھیں کہ دشمن پر ہمارا کوئی دبدبا نہیں ہے, جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کیا اللہ کے نبی نے خود بیان کی کہ روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے. یعنی میں اتنے مائل دور ہوتا ہوں لیکن اللہ رب العزت دشمن کے دل میں میرا روب ڈال دیتا ہے. آج یہ روب کہاں ہے مسلمانوں کا؟ دیکھیں کتنا پورا سال سے اوپر ہو گیا فلسطین کی, کوئی ہمارا روب کوئی دبدبا نہیں ہے. اچھا ابھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ یو این او کی طرف سے اسلام آباد والے معاملے پہ آیا کہ جی پورا من رہے ہیں اور ایکس وائی زیڈ اس طریقے کی, تو یہ یو این او کو فلسطین کا معاملہ نہیں دکھتا, وہاں تو یہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرواتے, نہ کوئی بات کرتا. اچھا ابھی پاکستان کا ایک بالفرض اپنا ذاتی ایک معاملہ اس پہ آ رہے ہیں اور ایک انٹرنیشنل معاملہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو یقیناً یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اغیار ہے غیر مسلم ہے یہ کبھی بھی ہمارے فیور میں نہیں ہو سکتے, ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ہر چیز کے پیچھے. تو اتحاد کی صورت یقیناً اگر ان دو چیزوں پہ ہم جمع ہو جائیں کہ اپنا مفاد ہم پیچھے کر لیں اجتماعی امت کے لیے, اور دوسری چیز کے جو مشترکات ہیں ہم ان پر بات کیا کریں, اختلافات کو نجی محفلوں میں کر لیں, اوپن اس پہ ٹاک نہ کی جائے تاکہ عوام میں انتشار پیدا نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہاں جو روایتی احتجاج ہوا کرتے ہیں سالہ سال ہوتے آئے ہیں, کیا اس کا بھی کوئی آپشن آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے ویسے تو ان کے مقاصد تو حاصل نہیں ہو سکے, لیکن ریکارڈ پہ ایک چیز رہتی ہے کہ یہ احتجاج ہوا تھا. یہ فلسطین کا مسئلہ ہی چلیں اس کے اوپر وہ کریں, کیا مؤثر احتجاج ہونا چاہیے اور آپ اس کے حق میں ہیں, اور اگر ہیں تو پھر یہ احتجاج آخر کب ہوگا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. فلسطین کے حوالے سے احتجاج بالکل عام طور پہ لوگ یعنی میں سمجھتا ہوں بہت کم شرح ایسے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ یہ بے سود ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. لیکن جب آپ ان کے نمائندوں سے ملیں گے نا اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے یہاں احتجاج کرنے سے اپنا ریکارڈ انٹرنیشنل طور پر ریکارڈ کروانے کے لیے جو ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, تو یہ پرسنلی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ اس سے حوصلہ افزائی ملتی ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے, ہمیں بہت زیادہ اس سے ہمت ملتی ہے, اس کو آپ کو جاری رکھنا چاہیے. تو جن کے لیے ہم کر رہے ہیں اگر وہ اس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی مؤثر احتجاج کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اگین میں پھر یہ کہوں گا کہ کنسنسس ڈیولپ ہو سکے گا, ساری جماعتوں کو لے کر جب ایک ساتھ نکلیں گے تو بڑا اسٹرانگ میسج آئے گا. مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ ماضی میں بھی یہ کام کر چکی ہے. شاہراہ قائدین پر بہت بڑا اجتماع کیا تھا جس میں مرد اور خواتین دونوں کو بچوں کے ساتھ بہت زبردست, وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پی سی اپنا ریجنٹ پلازا کے اندر ایک اجتماعی طور پر جو میں نے مثال دی نا آپ کو کہ کہیں پہ بھی الحمدللہ نام نہیں لگایا اور اجتماعی طور پہ ہوسٹنگ کی, اور وہ بہت اچھا علماء کرام کا ایک پروگرام کیا جس میں تقریباً 800,000
یعنی سینکڑوں اس کے اندر علماء کرام موجود تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے فلسطین کے لیے کیا. انشاءاللہ آئندہ بھی جیسے ہی ہمارے اکابرین اس پہ کوئی بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب ساتھ جاری رکھتے ہیں. مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے, آپ اس وقت کی ٹیم کی پریکٹس بھی نہیں ہے آپ کو, تو پھر آپ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ میں یہی کہتا ہوں. جی اب ثقلین بھائی ذرا فرمائیے گا کہ جیسا بھی معاشی معاملات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, سب سے یہی سوال کرتے ہیں کہ پلان کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے. آپ تو پریکٹیکلی کچھ ایسے کام کیے ہیں خاص طور پہ بے روزگاری کے حوالے سے اس کو ختم کرنے کے لیے جو لائق تحسین ہے واقعتاً, جس طرح کام کر رہے ہیں, سافٹ لون بھی دے رہے ہیں, آرگنائز بھی کر دے رہے ہیں. میں تو تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہی امید رکھتا ہوں. کیسے ان معاشی مسائل کو حل کیا جائے, کیا سوچ رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے روزگار سہولت پروگرام کا آغاز کیا ہے. الحمدللہ مارچ میں اس کا پہلا پروگرام ہوا تھا, اس کے بعد تسلسل سے پروگرام جاری ہیں, اور ابھی ریسنٹلی 7واں مرحلہ گورنر ہاؤس کے اندر کامران کشوری صاحب کی تعاون سے کیا گیا. ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس تھا, اور اب تک سینکڑوں افراد الحمدللہ اس روزگار سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. جو بے روزگار تھے الحمدللہ آج وہ اپنے پیروں پر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے, الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں ایک خاتون کا بھی کیس تھا کہ اس نے کہا کہ میں بیوٹی پارلر کا کام جانتی ہوں, وہ کرنا چاہتی ہوں. تو الحمدللہ ہم نے اس کو تھوڑا سا سپورٹ کیا اور بہت اچھا اس کو رسپانس ملا, اور ماشاءاللہ ایک چیئر سے الحمدللہ 6-7 چیئرس, اچھا 5-6 چیئرس کا مطلب کیا ہے کہ مزید اس نے خواتین کو جی بالکل روزگار آگے دیا. بہت اچھی بات. تو بہت ساری ایسی مثالیں, اور اس کے لیے نا ہم یقیناً آپ نے بہت اچھا کہا کہ ہر جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے طور پہ, جب تک حکومت نہیں ہے, حکومت ہوگی تو انشاءاللہ بہت اچھا کریں گے. ابھی جو اپنی مدد آپ کے تحت کر سکتے ہیں اور سب کو یہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بے روزگاری آج سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو بد امنی ہے, یہ ڈکیتی کے معاملات ہیں, یقیناً یہ بھی جب جنم لیتے ہیں جب بے روزگاری ہوتی ہے. تو آپ بے روزگاری ختم کر دیں انشاءاللہ جو ہیڈ حرام ہے ان کے علاوہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ. تو اس پہ الحمدللہ ہماری جو جماعت پارٹی ہے وہ بائکیں چلانے کے لیے بائکس بھی دے رہی ہے. اچھا بائک کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یونک بائک 70 وہ مارکیٹ میں ابھی کیش پر 1.17 1.20 کی مل رہی ہے. الحمدللہ ہم اس کو انسٹالمنٹ پر دے رہے ہیں, اور اس کی قیمت یعنی مارکیٹ خراب کرنے والی بات ہے, لیکن ہم تو ایک ٹرسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. 1,03,000 میں ہم قسطوں پر دے رہے ہیں. اچھا یہی قسطوں پہ اگر آپ لینے جائیں گے تو جو کیش پر 1.17 1.20 کی ہے وہ 1.50 1.60 پہ پہنچ جاتی ہے انسٹالمنٹس پہ. آپ کہیں پہ بھی معلوم کر لیں, ہم انسٹالمنٹ پر 1,03,000 کی دے رہے ہیں تاکہ, اور اس پہ بھی کیا ہے کہ جو اوور ہیڈز ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں, وہ ہم نے اس میں شامل نہیں کیے. اصولاً کرنے چاہیے کہ ہم پہلی کم پہ دے رہے ہیں تو اوور ہیڈز بھی اس میں شامل کریں, تو ایسا نہیں ہے. اوور ہیڈز مرکزی مسلم لیگ خود برداشت کرتی ہے, جو چیز کمپنی سے آ رہی ہے اسی انداز سے وہ آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے. اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دفتر چکر لگائیں. مین شارع فیصل پر بخشی ٹاور کی لیپرڈس کے ہیڈ آفس کے سامنے مرکزی مسلم لیگ کا دفتر موجود ہے, وہاں کی اپنی اپلیکیشن اپلائی کریں. اچھا اس کی اپلیکیشن کی بھی کوئی چارجز نہیں ہے, صرف CNIC کی کاپی اور ایک عدد فوٹو لے کر آ جائیں. اپلیکیشنس میں سے پھر اصل میں بہت زیادہ اپلیکیشنس ہوتی ہیں, اسکروٹنی ہوگی, اسکروٹنی کے بعد جس کے جو ضرورت مند زیادہ محسوس ہوگا اس کو دے دی جائیں گی, کیونکہ ہزاروں کے اندر اپلیکیشنس آتی ہیں, سینکڑوں کے اندر ہم نے دینا ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کرنا ہے کہ فنڈز وغیرہ کے دیکھتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہوتی ہیں. تو یہ نہیں کہ صرف ہم اپنی چیزیں دے رہے ہوں, اگر کوئی بندہ اپنے آئیڈیا کے ساتھ آتا ہے کہ مجھے اس چیز میں مہارت ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو ہم اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ وہ سامان وغیرہ لے کر اس کو دے دیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں پے آف کرتا ہے. بہت خوب. اچھا اس میں جو سب سے اچھی بات ہے, جو ایک بڑا مثبت اس میں پہلو ہے, وہ یہ کہ یہ جو فری میں جو دینے کا سلسلہ ہے نا, میں اس کے بڑا سخت خلاف ہوں کہ جو فری میں دیا جاتا ہے. اب ان کا جو طریقہ کار ہے, جو میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ کہ نہ صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کا آئیڈیا دیکھتے ہیں کہ کس حد تک کام کرے گا, اس کے بعد اس کو سافٹ لون میں تبدیل کیا جاتا ہے جو آسانی کے ساتھ وہ ادا کر سکے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اب ہونا تو ریاستی سطح کے اوپر چاہیے. بہت ساری حکومتوں کو بھی پرپوزل اپنی زمانے سے بھیجتے آئے ہیں, بتاتے آئے ہیں کہ یہ اگر طریقہ کار حکومتوں کا بھی ہو جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں تو بے روزگاری کو بآسانی جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. وقت محدود ہے, لیکن انشاءاللہ آگے چل کے پھر کبھی جو ہے اس کے اوپر اور مزید گفتگو کریں گے کہ جو ان کی ایک کوشش ہے اور جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں یہ بڑی کمال بات ہے. کیا حقوق و مسلک وغیرہ کا بھی کوئی ہوتا ہے کہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے؟ مسلک تو دور کی بات, مذہب کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی عیسائی کوئی ہندو بھی آ جائے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ اس سے نہیں ہے, مستفید ہو سکتا ہے. دیکھیں جی, یہ بتانے کا مقصد یہی ہے. ثقلین اسحاق صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناصر ریاض صاحب, آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, شامل گفتگو رہے. ملک سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے مختصراً ہم نے گفتگو کی ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہے. بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام.